بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ہر حمد ہے اس ذات واجب کے لیے، اس معبود کے لیے، اس مسجود کے لیے، اس معبود برحق کے لیے، اس قائم کے لیے جس نے کائنات کو قائم رکھنے کے لیے قائم کے پردے میں قائم کو قائم رکھا ہوا ہے۔ درود اور سلام ہو اس لاریب گھرانے پر، اس بے عیب گھرانے پر، اس عزتوں والے گھرانے پر، اس عظمتوں والے گھرانے پر، اس لائق درود گھرانے پر کہ جسے بنانے کے بعد خود بنانے والا مصروف درود ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد صحابہ گرامی قدر، میرے واجب الاحترام بزرگان ایمانی اور عقیدہ سلیمانی رکھنے والے دوستان مسلمانی، کوشش تو میری یہ تھی کہ آج میں آپ کو بادشاہ حسین سناؤں، لیکن چونکہ کل شاکر بھائی نے اصرار بھی کیا، آج بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں قائم زمانہ پہ تھوڑا سا کچھ سنا دو، اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع کروں۔ جو کچھ ہر سال کروں کوشش کیجیے گا کہ اپنے دل کی دیواروں پہ ایسے تحریر کرنا جس طرح عشق حسین زنجیر سے پشت پہ تحریر کرتے ہیں، بڑی مہربانی۔ آواز قدرت آ رہی ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ مبارکہ رحمان ہے جس سے میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں، اور چونکہ قائم زمانہ پہ بحث کرنی ہے اور میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو قائم زمانہ کی حکومت کے آئین قرآن سے پڑھ کے سناؤں۔ بڑی مہربانی۔ قائم زمانہ کی حکومت کے آئین قرآن سے۔ اللہ نے اس سورہ میں، سورہ رحمان میں بہت سی جنتوں کا ذکر کیا، مگر جب باقی جنتوں کا ذکر کیا تو الگ کیا، اور یہ جو دو جنتیں ہیں ان کا ذکر الگ کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جنتیں ہیں جو ان جیسی نہیں، اور آگے کہہ رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ کوئی ایسی جنتیں ہیں جو اس کی نعمت ہیں۔ اب جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو دیکھا، میں نے ختم کر دیا تبھی، کیونکہ آج تھوڑی سی بحث شاید لمبی ہو، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امام جتنے بھی امام گزرے ہیں ہمارے، امام زمانہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ قائم زمانہ کے لیے اتری ہیں۔ پوچھا گیا مولا یہاں جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جنتیں کہاں پہ ہیں؟ آپ کے ہر معصوم نے آپ کی فقہ کی جو جتنی بڑی تفسیر ہے وہ اٹھا کے لاؤ، اس میں روایت موجود ہے، ان دو آیات کی تفاسیر موجود ہیں، پڑھ لیجئے گا۔ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں جنتیں آسمان پہ نہیں زمین پہ ہیں۔ بندے نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا جنتیں اور زمین پر ایک بھی نہیں، دونوں۔ ہاں دونوں۔ مولا ظاہر کیوں نہیں ہوتی، دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ فرمایا یظہرہما قائمنا الی خرجا، جب ہمارا قائم خروج کرے گا دونوں ظاہر ہو جائیں گی۔ بڑی مہربانی۔ دونوں جنتیں جب ہمارا قائم خروج کرے گا ظاہر ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے غور کیا سورہ الرحمن پڑھنا، اللہ نے ان جنتوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، اس میں خیام میں رہنے والی حوریں ہوں گی۔ مطلب کیا؟ اب خیام کہاں پہ لگتے ہیں؟ آسمان پہ یا زمین پہ؟ آسمان پہ تو خیام نہیں لگتے، زمین پہ لگتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ جنتیں کہیں زمین پر ہیں۔ بلکہ آؤ میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے جب قائم زمانہ یہاں تشریف لائیں گے دنیا میں، یعنی ظاہر ہو جائیں گے، ہیں تو اب بھی موجود ہیں، ہماری ایک ایک سانس سے واقف ہیں۔
لیکن جب وہ ظاہر ہو جائیں گے، ان کا ظہور ہو جائے گا، ہر شخص جب ان کی زیارت کر سکے گا، ان کی قدم بوسی کر سکے گا، اس وقت ہوگا کیا؟ آؤ سورہ ابراہیم پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماء، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ زمین اور آسمان ایک غیر زمین سے بدل دیے جائیں گے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، روایت نہیں، اور میں نے کہیں کسی کوٹھے کے اندر بیٹھ کر، کمرے کے اندر بیٹھ کر، ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر بات نہیں کی، لاؤڈ سپیکر پہ منہ ہے میرا، عزت علی کی قسم ہے، معصوم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ قیامت میں تو ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، بج والوں آپ بولو یا نہ بولو، میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی بات نہیں، یہ قائم زمانہ کے ظہور کی بات ہے، جب یہ زمین بدل کے زمین جنت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ زمین زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا۔ ہوگا کیا؟ دیکھیے اب آسمان پہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ زمین زمین جنت میں بدل دی جائے گی۔ یہی فرق ہے باقی 11 حجتوں میں اور میرے زمانے کی حجت میں۔ سر اٹھانا، بات کرنے لگا ہوں۔ باقی حجتیں اپنے حبداروں سے جنت میں لے جانے کا وعدہ تو کرتی رہی، مگر جنت بنائی کسی حجت نے نہیں۔ یہ میرے زمانے کی حجت ہے جس نے اپنے حبداروں کے لیے زمین کو جنت بنا دیا۔ بڑی مہربانی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ زمین کو جنت بنا دیا ہے اس نے، چونکہ زمین ہوگی جنت والی، قانون بھی ہوں گے جنت والے۔ اب کیا قانون ہے وہ؟ معصوم نے فرمایا، دیکھیں دلائل الامامت سے پڑھ رہا ہوں، ہماری 1250 سال پرانی کتاب ہے تقریباً۔ میرے امام نے فرمایا یستغنون الناس عن حمام وحجام وطبی، اتنی پرانی کتاب۔ امام نے فرمایا کہ لوگ مستغنا ہو جائیں گے، لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی، لوگوں کو حاجت نہیں ہوگی، کس کی؟ غسل کی۔ نہیں 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 نہیں، دوسری حدیث ہے میرے امام کی، فرمایا یولد لکل مومن، ہر مومن کا ہزار بچہ ہوگا۔ یہاں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک بچہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں غسل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ہزار بچہ بھی ہو۔ یہ ساری رعایا مجھے درجہ عصمت میں نظر آ رہی ہے، معصوم ہو گئی ہے۔ اس کی ایک جھلک جہاں نظر آئی ہے کربلا میں۔ دلیل دیتا ہوں، میں دلیل کے علاوہ تو بات نہیں کرتا، سارا عشرہ گزر گیا ہے، اپنی ہر بات کی دلیل دی ہے۔ میری پیٹھ پیچھے تو باتیں ہوتی ہیں، میرے سامنے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ انتصار روایت غلط پڑھ رہا ہے۔ ہاں آؤ پہلے ثابت کرو، کتاب پڑھو، ریسرچ کرو، اگر پھر میری روایت پڑھی ہوئی نہ ملے پھر میں مجرم ہوں، ورنہ پیٹھ پیچھے غرانے کی کوشش نہ کرے کوئی، یہ ذہن میں رکھے، کسی کو تکلیف ہو میرے سامنے اٹھ کے بات کرے۔ مجھ تک باتیں پہنچی ہیں خدا کی قسم۔ کیا کہا میں نے؟ کہ یہ جو زمین ہے یہ جنت بن جائے گی اور قانون ہوں گے جنت والے۔ پہلی بات کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں غسل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر معصوم نے فرمایا کہ ایک مومن کا ہزار بچہ بھی ہے، غسل کی ضرورت بھی نہیں۔ آگے میں نے کہا کہ اس کی ایک جھلک کربلا میں نظر آئی، وہاں بھی حسین بادشاہ کی ایک نظر نے 72 کو معصوم بنا دیا۔ نہیں آپ نے سنا ہے، آج 7 محرم ہے، چونکہ آپ نے ذاکرین سے بھی سنا ہے، علماء سے بھی سنا ہے، خطیب و خطباء سے بھی سنا ہے، واعظین سے بھی سنا ہے۔ سنا کیا ہے کہ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا خیام میں، پانی بند نہیں ہوا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پانی بند نہیں ہوا۔ جب 2 محرم کو خیمے اکھلوائے گئے بادشاہ حسین، 4 محرم، اس وقت 4 محرم کو پانی بند ہوا ہے۔ ختم جو پانی ہوا ہے یہ 7 محرم کو خیام میں ختم ہوا ہے، پانی 4 محرم کو بند ہو گیا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس عالم سے آپ کا جی چاہے جا کے پوچھنا۔ پانی 4 محرم کو بند ہو، 7 محرم کو خیام میں پانی جو مشکیزوں میں تھا، جو جمع کیا ہوا تھا، وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب 3 دن تو ایسے گزرے ہیں نا۔ پہلے دیکھیے، آج میں آپ کو بتا دوں 2 جنتوں کا ذکر کیا ہے، ایک جنت تو میں نے بتا دی ہے، دوسری جنت کیا ہے؟ آئیے سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے کماثل الجنت بربوۃ، میں مثال بیان کر رہا ہوں اس جنت کی جو ریت کے ٹیلے پر ہے۔
आसमानों पे तो रेत होती ही नहीं है। जब तफासिर अहले बैत को पढ़ा गया तो पता चला कि ये जन्नत करबला के अलावा कहीं नहीं है। तो करबला भी जन्नत थी क्योंकि वहां भी एक हुज्जत थी, वहां भी कायम जैसा एक था, वहां मोहम्मद जैसा एक था, वहां अली जैसा एक था, बल्कि खून मोहम्मद था वहां। ज़हरा ने ज़हरा का शीर जिसने पिया हुआ था वो हुसैन था वहां पे। ज़हरा का बेटा था, उसने उस जमीन को जमीन जन्नत बना दिया। कैसे? इधर हुसैन बादशाह की नजर उठी, उधर जो 72 हुसैन के पीछे खड़े हुए थे वो मासूम हो गए। दलील ये है मेरी, 3 दिन तक तो पानी नहीं मिला और 3 दिन तक किसी भी सहाबी ने, किसी भी मासूम ने मुंह से बोलकर ये शिकवा नहीं किया कि हुसैन हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये दलील है इस बात की। देखिए दुश्मन तो इतना कमीना था हुसैन का, जिसने इल्जाम लगाने से गुरेज नहीं किया। क्या वो डंडोरे न पीटता कि हुसैन के सहाबा ने, हुसैन के जानिसारों ने हमसे पानी मांग लिया। ये जो 72 ने दुश्मन को भी उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। दलील है इस बात की, वहां बचर था ही कोई नहीं, सारे मासूम थे। अगली दलील रसूल के असहाबा में से अब तक किसी को अलैहिस्सलाम कहा है? किसी ने नहीं कहा। यही तो वजह है जो कल तक आसी था अब हुसैन के साथ आया है। हुसैन ने उसे इस्मत में मिलाया है तो हुर अलैहिस्सलाम हो गया है। बड़ी मेहरबानी जो बोल पड़े हो, जिन्हें समझ आ रही है, अलैहिस्सलाम बन गया है हुर। क्यों? क्योंकि हुज्जत के साथ आगे खड़ा हो गया। बस यही कुछ करेगा मेरा कायम ज़माना, मेरा कायम इमाम यही करेगा। इधर नजर उठाएगा, ये जमीन जन्नत बन जाएगी, रियाया मासूम हो जाएगी। आगे लफ्ज क्या था? यस्तगनून, हदीस याद है ना, यस्तगनून अन्नास अन हमामिन व हजामिन व तबीब। आगे मासूम फरमाते हैं कि बाल कटवाने की यानी हजाम की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि किसी भी फासद मादे को बढ़ने की इजाजत ही नहीं होगी। जहां फासद मादे हैं वहीं रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आता है जमान में, इसीलिए तो जमीन भी बदल रही है। मैंने कल बताया है ये 7 जमीनें और 7 आसमान जो हैं ये जमान है। जमाना रुक जाएगा, जमाना थम जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ जमान है और जो आने वाला है वो साहिब जमान है। जो आने वाला है वो साहिब जमान है। आम शख्सियत में आगे क्या फरमाए? आगे मेरे इमाम फरमाते हैं व तबीब यस्तगनून अन्नास अन हमामिन व हजामिन व तबीब। तबीब की ज़रूरत नहीं होगी। अब किसी आलिम से पूछ लेना कि जन्नत में कोई बीमार होगा? नहीं होगा। तो जब जन्नत में किसी ने बीमारी नहीं होगा तो ये भी तो जन्नत बन जाएगी कायम की। इसलिए यहाँ भी बीमारी नहीं होगी। जब बीमारी नहीं होगी तो तबीब की ज़रूरत क्या है? तबीब की तो ज़रूरत वहाँ होती है, डॉक्टर की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पे कोई बीमार हो। जब बीमारी ही नहीं होगी तो तबीब की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए तबीब की ज़रूरत भी इमाम ने फरमा दिया कि नहीं होगी। आगे मासूम फरमाते हैं कि एक मोमिन के यहाँ जब बच्चा पैदा होगा, सर उठाना मैंने कहा है, मैंने आयन बताने हैं कायम ज़माना की हुकूमत के। एक बच्चा जब पैदा होगा, बच्चा पैदा होता है, हम उसे पहले लिबास पहनाते हैं। इसी तरह है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, लिबास पहनाते हैं। बच्चे को लिबास पहनाया जाएगा। जो पहले दिन लिबास बच्चे को पहना दिया जाएगा दूसरे की जरूरत ही नहीं रहेगी। कदमों पे हाथ रख के साहबी ने पूछा, बोला क्यों? फरमाया जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो लिबास बढ़ेगा। क्या बात है? क्योंकि इंसान है मुतलव्वद मिजाज। इंसान एक चीज पे इक्तिफा नहीं करता। आज काला रंग पहनने को दे, कल जश्न आ गया तो सफेद कपड़े, है ना ऐसा? एक रंग इंसान जो है वो पसंद नहीं करता कि सारी जिंदगी एक रंग के पीछे ही पड़ा रहे। नहीं, वो मुतलव्विन मिजाज है, तब्दीली चाहता है। मुझे इज्जत अली की कसम है, यही लफ्ज है तारीख में, यही लफ्ज है हदीस की किताबों में कि मोमिन खड़ा होगा, उसका दिल चाहेगा, उसकी ख्वाहिश पैदा होगी कि काश मेरे कपड़े फुला रंग के होते, उसी रंग में ढल जाएंगे। ये कायम ज़माना की हुकूमत के आयन है जो आपको बता रहा हूं। उस वक्त तो पत्थरों में भी बोल पड़ना है। हाँ,
خدا کی قسم تاریخ میں ملتا ہے کہ مومن جا رہا ہوگا، سپاہی ہوگا قائم زمانہ کا، وہ گزر رہا ہوگا، بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہوگا، اس کے پیچھے منافق چھپ کے بیٹھا ہوا ہوگا، جیسے ہی اس کا سپاہی یعنی قائم کا سپاہی اس پتھر کے پاس سے گزرے گا، پتھر بول کے کہے گا یا مومن جلدی کر تلوار نکال، میرے پیچھے کافر چھپا ہے، اسے قتل کر۔ تو پتھر نے بول پڑنا ہے اس وقت، کیونکہ یہ زمین جنت والی بن جائے گی، یہ آسمان بدل دیا جائے گا۔ قیامت میں تبدیلی نہیں ہونی، قیامت والے دن تو ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، کیا زمین، کیا آسمان، کیا چرند، کیا پرند، کیا درند، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ جہاں تبدیلی اللہ کہہ رہا ہے یوم تبدل الارض، تبدیل ہو جائے گی یہ زمین، وغیر الارض والسماء، اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا۔ آگے کیا فرمائے؟ میں نے پہلے بتایا انسان ہے مطلب بن مزاج، کھانے کے لیے بھی انسان کو کبھی کوئی ایک چیز پسند نہیں ہے، آج دال کھا رہا ہے تو پرسوں سبزی، سبزی سے گوشت پہ آ جائے گا، اور پھر گوشت بھی ایک نہیں، آج گائے کا، کل بکرے کا، پرسوں مرغی کا، اور سے آگے پرندے کا۔ اور خدا کی قسم یہی لفظ ہے کہ پرندہ آسمان سے گزر رہا ہوگا، مومن زمین پہ بیٹھا ہوگا، قائم کے سپاہی کا دل چاہے گا کہ میں پرندے کا گوشت کھاؤں۔ خدا کی قسم، مجھے عزت علی کی قسم، اگر ایک لفظ بھی انتصار حیدر اپنی طرف سے پڑے بروز معاشر یہودی معشور ہو، اب اس سے بڑی سزا میں اپنے لیے تجویز نہیں کر سکتا۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، یہی لفظ ہے احادیث کے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مومن کا دل کرے گا پرندہ کھانے کو، پرندہ نیچے اتر آئے گا، مومن کے قدموں پہ اپنے پر بس کر کے کہے گا یا مومن اذبحنی ولا تکسر لعظمی، اے مومن مجھے پکڑ، میرے جوڑ جدا کر، مجھے بھون کے کھا جا، جب تیرا پیٹ بھر جائے میرے جوڑ دوبارہ جوڑ کے کہہ دینا تیر اڑ جا، میں اڑ جاؤں گا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ آپ نے سوچا ہے کہ یہ قائم کی ریت کہاں پہ نظر آ رہی ہے ہمیں؟ یہ تو ابراہیم نبی کا معجزہ تھا۔ ابراہیم نبی نے 4 پرندوں کو پکڑا تھا، ان کا قیمہ بنا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ کے آئے تھے، یوں سر پکڑتے تھے، آواز دیتے تھے، جس پرندے کو آواز دیتے تھے وہ آتا، ساتھ جڑتا، اڑ جاتا۔ یہ قائم کی ریت ہے۔ دوسرا معجزہ ہے جناب عیسیٰ کا، وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اڑا دیتے۔ یہ قائم کی ریت ہے، کبھی ابراہیم نظر آتی ہے، کبھی عیسیٰ کی منزل پہ۔ یہ شیعہ ہی تو تھے علی کے، جناب ابراہیم بھی جناب عیسیٰ بھی، یہ علی کے شیعہ ہی تھے، اور قائم ان سے افضل بھی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جناب عیسیٰ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تک سب نے کہا ہے خدا کی قسم کہ جب قائم زمانہ آئیں گے، ادھر سے جناب عیسیٰ آئیں گے، ادھر سے جناب قائم آئیں گے، قائم زمانہ اذان دیں گے، جناب عیسیٰ پیچھے آگے کھڑے ہوں گے، جیسے ہی امام زمانہ گلدستہ اذان سے نیچے اتریں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، کھڑے ہوں گے جناب عیسیٰ کو دیکھ کے میرے قائم امام فرمائیں گے تقدم یبن مریم، مریم کے بیٹے آگے ہر نماز پڑھا، جناب عیسیٰ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے تقدم یبن زہرا، زہرا کے بیٹے میں نوکر ہوں، تو سردار ہے۔ بڑی مہربانی، میں نوکر، تو سردار ہے، تو زہرا کا بیٹا ہے، میں مریم کا بیٹا ہوں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، تو مالکہ کا بیٹا ہے، میری ضرورت نہیں کہ تجھے نماز پڑھاؤں۔ اب آگے ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک لطیف جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، اب دیکھیے کیا کمال کی بحث کی ہے اہل سنت، لیکن کیا کمال کا عقیدہ اس نے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ اب جناب امام زمانہ علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے ہوں گے، سجدے میں جائیں گے، امام زمانہ کے پاؤں کی تلیوں پہ عیسیٰ اپنی پیشانی رکھے گا، یعنی نبوت کی نماز قائم زمانہ کے پیروں کی تلیوں پہ سجدہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یار میں نے کچھ کہا ہے، تھوڑا سا اپنی سماعتوں کے معیار کو بلند کرو۔ تو یہ قائم زمانہ ہے جس کی ریت کبھی ابراہیم کی منزلوں پہ، کبھی جناب عیسیٰ کی منزلوں پہ نظر آ رہی ہے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نماز جعفریہ اقرار کاظمی صاحب نے جو لکھی ہے، یہ مچھر کھادی والے دور نہیں ہے، اردو زبان میں ہے، یہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، بڑی کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں چھوٹی کتاب کا حوالہ اس لیے کوشش کرتا ہوں دوں تاکہ ہر شخص وہ پڑھ سکے، ورنہ عربی کی، فارسی کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں سب سے چھوٹی کتاب جس میں لکھا ہوا اس میں بتا رہا ہوں۔ قائم زمانہ، پہلے یہ سن لو کہ قائم زمانہ یہ سب کریں گے کیوں؟ اپنے مومنین کو اتنی وسعت کیوں دیں گے ان کے علم؟
اس کی وجہ یہ ہے قائم زمانہ یہ دلیل دینا چاہتے ہیں کہ ارے وہ جاہل لوگ جو ساری زندگی میرے آباء و اجداد کو بھونکتے رہے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے حجت اتنے معجزے کیسے کر سکتی ہے، آ جا کے دیکھو میرے نوکر کر رہے ہیں، وہ تو میری اجداد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج میرے نوکر کر رہے ہیں، آج بھی زبان کھولو نا، آج میں ذوالفقار لے کے کھڑا ہوں اور اس وقت کوئی نہیں بولے گا، جرت ہی نہیں ہوگی کسی کی۔ اور مجھے بھی خواہش ہے، دعا کرو کہ میرا قائم امام تو دنیا میں تشریف لا، اور پھر میں خدا کی قسم آپ کو بتاؤں کہ علی کیا ہے۔ عشرے میں آپ نے سنا ہے، میں نے بہت سنایا ہے علی، لیکن مجھے عزت علی کی قسم، یہ علم عباس کی قسم ہے، یہ علی کی فضیلتیں نہیں، اس کے سلیمان کی فضیلتیں ہیں، علی کہیں بلند ہے۔ میں نے اب اس سے بڑی قسم نہیں ہے، قائم زمانہ آئیں گے پھر میں بتاؤں گا علی کیا ہے، اور علی نے اسی وقت اپنا راز بھی افشا کرنا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا ہوں۔ ہاں، لیکن علی نہ نبی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اسی طرح حق ہے اور سچ ہے جس طرح یہ حق اور سچ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہاں، نہ علی نبی ہے نہ علی اللہ ہے، جو کہے وہ لانتی ہے، الٹا اس نے میرے بادشاہ علی کی فضیلت کو گھٹا دیا ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ اللہ ہو کے یہ سارے کام کرنا کو مشکل نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی علی کل شیء قدیر۔ لطف تو تب ہے نا کہ بندہ ہو اور کرے یہ سب کچھ جو توحید کرتی ہے۔ یہ توحید نہیں تو دیا یہ ساری طاقت علی بادشاہ کو، حجتوں کو اختیار توحید نہیں تو دیا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے منوانا تھا کہ وہ ہے، ان کو معجزے دے کر بھیجا تاکہ امت جو ہے، جو لوگ ہیں جو تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے وہ عاجز آ جائے۔ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے جس سے انسان عاجز ہو۔ قائم زمانہ پہ بات ہو رہی، کیا ہوگا؟ اقرار کاظمی صاحب نے کیا لکھا اپنی نماز جعفریہ میں؟ وہ لکھتے ہیں، خدا کی قسم یہی لفظ ہے کہ ایک بندہ جہاں پہ فار ایگزامپل یہی لگا لو وج میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، پیش نماز تکبیرت الاحرام کے لیے ہاتھ یہاں تک لے کے آ گئے، تکبیرت الاحرام کہتے ہیں، یوں کھڑا ہے پیش نماز، اللہ اکبر، کتنی سی دیر لگی ہے؟ چند سیکنڈ، بلکہ 1 یا 2 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ، یہی دیر لگی ہے نا۔ اب پیش نماز ہاتھ یہاں پر لے کے آ چکا ہوگا، بندہ کر رہا ہوگا وضو کرتے کرتے بندہ بھول جائے گا مسئلہ، امام زمانہ بیٹھے ہیں ہزاروں میل دور، بندے کو مسئلہ پیش آ گیا، اب مجتہد کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا امام موجود ہے، بندہ وہاں سے اٹھے گا، یعنی وج سے اٹھے گا، ہزاروں میل دور قائم زمانہ کے پاس جا کے مسئلہ پوچھے گا، آگے وضو کرے گا، وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے گا، پیش نماز کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے ہوں گے۔ کیوں اتنا معجزہ دیا ہے قائم زمانہ نے اپنے ماننے والے کو، اپنے حبدار کو، اپنے عاشق کو، اپنے سپاہی کو؟ صرف اسی لیے کہ کل تک میرے دادا علی کے بارے میں کچھ منافقین بھونکتے تھے نا کہ علی مدینے سے خیبر اتنی جلدی کیسے پہنچ سکتا ہے، آج دیکھ آج میرا سپاہی ہزاروں میل پلک جھپکنے کی دیر میں پہنچ سکتا ہے، میرا دادا علی نہیں پہنچ۔ زمانہ دلیلیں دیں گے آ کے اپنی اجداد کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مولوی تو کہہ دیتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں نے پچھلے تقریباً 4-5 سال پہلے پنڈی میں معاشرہ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ بھی میں نے بادشاہ علی کے معجزات پہ گفتگو کی، ایک بندہ کھڑا ہوگا، خدا کی قسم مجمع سے کھڑا ہوگا، کہتا ہے انتصار حضرت کیا بات کر رہا ہے تو، ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی جو تو بتا رہا ہے علی کے بارے میں۔ میں نے کہا اچھا تو اگر اتنا ہی عقل مند ہے، مولانا صاحب تھے، یہ ذہن میں رکھے گا، اور یہاں کے نہیں نجف سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، خدا کی قسم۔ میں نے کہا اگر تو اتنا ہی عقل مند ہے تو مجھے بتا تو صحیح قالین ہوا میں کیسے اڑتا ہے، اگر تو اتنا ہی بڑا عقل مند ہے تو مجھے بتا تو صحیح کہ آگ گلزار کیسے ہو سکتی ہے، اگر تو اتنا ہی عقل مند ہے تو آگے مجھے سمجھا تو صحیح مٹی سے پرندہ کیسے اڑ سکتا ہے، اگر تو اتنا ہی عقل مند ہے تو مجھے سمجھا تو صحیح کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتے تھے، مبروسوں کو سزا، مبروسوں کو آنکھیں کیسے دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو بینائی کیسے دیتے تھے۔ اب وہ بندہ تھر تھر خدا کی قسم سامنے کھڑا ہو کے کانپنے لگ گیا کہ انتصار حیدر کو میں نے چھیڑ کے غلطی کر دی، میں نے کہا شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے، نوکروں کے فضائل مان لیتا ہے، سردار کے مانتے ہوئے موت آ۔ ہاں خدا کی قسم، اعتراض سوال کوئی بھی نیا نہیں ہے خدا کی قسم، ان کے پاس کوئی مقصر ہو، ولایت علی کا منکر ہو، اجازت داری کی مخالفت کرنے والا ہو، اندر کا ہو یا باہر کا ہو، کوئی بھی ہو، سوال نیا نہیں ہے۔
میں آج سوچ کے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب میں گھر سے نکلا ہوں تو مجھے فون آیا ہے کہ افغانستان میں مسجد امام بارگاہ کے سامنے بلاسٹ ہوا ہے، 50 سے 80 سے زائد شہید ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں۔ تو میں اسی وقت سوچ کے آیا تھا کہ آج میں کچھ تھوڑا سا بولوں گا، لیکن کل کی مجلس جو کل رات کی مجلس ہے وہ میں صرف اور صرف جلوس پہ پڑھوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پڑھنا میں نے مولا حسین تھا، لیکن میں کل صرف اور صرف جلوس پہ پڑھوں گا کہ یہ جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں، عزاداری کیوں کرتے ہیں ہم، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ کل ساری کی ساری مجلس سیکھی ہوگی۔ آج صرف یہ سن دو، کوئی سوال خدا کی قسم نیا نہیں ہے، سارے وہی پرانے سوال 1400 سال سے، کوئی نیا سوال ہے ہی نہیں۔ تحقیق ہو تو نیا سوال ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، جو بندہ تحقیق کرنے لگ جائے وہ بندہ پھر اس گھرانے کو بھونکنا چھوڑ دیتا ہے۔ دلیل آپ کے سامنے ہے، ڈاکٹر طاہر القادری، وہ ولایت پہ کتابیں لکھی، وہ جناب سیدہ کی عصمت پہ کتابیں لکھی، قائم زمانہ پہ کتابیں لکھی، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ڈاکٹر انجینئر محمد علی، اس کی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، چونکہ اس نے ریسرچ کی ہے، اس گھرانے کو بھونکنا چھوڑ دیا ہے، عزاداری بھی کرتا ہے سب کچھ۔ جو بندہ ریسرچ کرنے لگ جائے، یہ جو مولوی ابا امامہ سجا کے، میں دلیل سے کہہ رہا ہوں، ابا امامہ میں خود بھی رکھتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہاں خود ابا امامہ والا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ نہیں چھپے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ ابا امامہ جو سر پر رکھ کے آ جائے، اس سے دھوکہ نہ کھانا، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ مولوی ہی تھا جس نے سب سے پہلے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا، میں دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ 18,000 علماء تھے، یہی ابا امامے والے تھے۔ تاریخ پڑھ لیجئے، مجھ پہ یقین نہیں تو کوئی عالم اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ وہ ابا امامہ نہیں رکھتے تھے، قاضی القضاء کے عہدوں پہ فائز تھے۔ ہاں تو مولوی کے پیچھے نہیں لگنا، ہر بات نہیں ماننی مولوی کی، تحقیق کرو۔ میں اسی لیے ممبر سے کہتا ہوں کتاب پڑھا کرو، قائم زمانہ میں بات ہو رہی ہے۔ اب وہ بندہ مجھے کہتا ہے انتصار حیدر تم کہہ دیتے ہو جی علی آئے گا قبر میں، کیسے آ سکتا ہے؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، قبر میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ ذاکرین بھی حد کر دیتے ہیں کہ کرسی لگے گی، کرسی پہ علی آ کے بیٹھے گا، اپنے ماتمیوں کو آزاد کروائے گا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ کتاب ہے چنی اور سے چھپی ہے، پردہ اٹھتا ہے، کتاب کا نام ہے مشتاق احمد بریلوی نے لکھی ہے، وہ جا کے اٹھا کے لا، اس میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اللہ جو بندہ قبر میں، جو بندہ گانے سنتا ہے اس کی قبر میں اللہ ایک بچھو کو بھیجے گا جس کا منہ مغرب میں ہوگا، جس کی تم مشرق میں ہوگی۔ کہتا ہاں ہاں روایت ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جانا چاہیے تجھے اگر مولوی گانا سنے اس کی قبر میں اتنا بڑا بچھو آ سکتا ہے، علی اپنے ماتمی چھڑوانے نہیں آ سکتا، آ سکتا ہے علی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر جگہ آ سکتے ہیں 14۔ یہ تو تب سے ہیں جب مکان نہیں تھے، یہ مکان ہی ہے نا، قبر بھی ایک مقام ہے، یہ نہیں تھے وہ تھے۔ جو کعبہ میں آ سکتا ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتا، آ سکتا ہے، صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے خدا کی قسم۔ اگر پھر بھی مجھ پہ کسی کو شک ہو، بس میں کتاب آپ کو کتاب کا ایک حوالہ دے کے پھر میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، مشاہد کو 2 جملے دے کے، کیونکہ میرے پاس میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، میں شاید 2 کے 2 جملے دوں گا، اس کے بعد آپ سے طالب دعا۔ لیکن ایک کتاب کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا ہر شخص پڑھنا تاکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو مولوی نے پردہ ڈال رکھا ہے وہ ختم ہو جائے۔ انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس نے باقاعدہ خود اعتراف کیا ہے، وہ ایک جاسوس تھا، ہمفری نام تھا اس کا۔ جب وہ مرنے لگا ہے، جب ہدایت مل جائے، جب وہ مرنے لگا ہے تو اس نے وہ دستاویزات جو ہیں اس کو ایک کتاب کی شکل دی، نام رکھا ہمفری کے اعترافات، کہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اس میں جو عبد الوہاب نے جو وہابی مذہب بنایا اس کی بھی ساری ہسٹری اس نے لکھی ہے کہ بنوانے والا میں تھا، اس کا بانی میں تھا، میں نے بنوایا تھا، جس طرح میں نے ڈالر کا، جس طرح میں نے زن کا، اس کو دولت کا، یہ سارا اس نے لکھا ہے۔ ممبر پہ ہر بات نہیں بیان ہو سکتی، میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے اس نے اعترافات کیے کہ کس طرح میں نے یہ فقہ بنوائی۔ پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے، خدا کی قسم کتاب کا نام بتایا جا کے پڑھیے گا ضرور، کہ ہم نے ایسے عالم بنائے شیعوں کو توڑنے کے لیے، ابا امامہ ان کے سر پہ رکھا، ہر ابا امامے والا بھی نہیں، جو ذہن میں رکھیے گا، ہاں صرف وہ عالم جو ابا امامہ پہن کے آ جائے اور ممبر پہ آ کے عزاداری ولایت کے خلاف بھونکے، اس عالم سے کچھ نہیں لینا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی عالم سے آپ لے سکتے ہیں جتنے بھی عالم ہیں، چاہے ابا امامے والا ہو چاہے جو بھی ہو، لیکن جو عزاداروں کے خلاف ہاں یا عزاداری کے خلاف بھونکے اس سے کچھ نہیں لینا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں دلیل سے کہوں گا، جب آپ کا جی چاہے جس وقت جی چاہے مجھے بلا لیجیے گا، میں آنے کے لیے حاضر ہوں۔ شاکر بھائی کے پاس نمبر ہے، لے لیجیے، جب کہو گے، جہاں کہو گے، جس وقت کہو گے، مولانا جو بھی کہے میں حاضر ہوں عزاداروں کے لیے۔
میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں. یہ کتاب ضرور پڑھیے گا, اس میں اس نے لکھا ہے کہ کس طرح ہم نے ایسے عالم بنائے اور شیعت میں بھیجے تاکہ وہ ولایت کا جا کے انکار کرے اور شیعت میں تفرقہ پیدا ہو, عزاداری میں اختلاف پیدا کرے اور شیعت میں تفرقہ پیدا ہو. یہ وہاں سے چلی ہے رسم, یہ ذہن میں رکھے گا. باقی صلوات پڑھ لیجیے سارے صاحبان مل کر. آج 7 محرم ہے. پاکستان میں ہر جگہ حسن کے یتیم کی مہندی اٹھائی جا رہی ہے. میں نے کہا ہے میں زیادہ نہیں پڑھوں گا, مجھے ایک روایت پڑھنی ہے, ممبر سے نہیں پڑھی جاتی. علامہ محمد علی لکھنوی نے بحر الغمہ میں لکھی ہے. آپ نے ہر عالم ہر ذاکر سے سنا ہے قاسم کا سر کاٹا گیا, اور بخدا کاٹا گیا یہ حقیقت ہے, لیکن کاٹا کیسے گیا ہے؟ مجھے علی کی عزت کی قسم, قاسم کی لاش پہ جب گھوڑے دوڑے ہیں, گھوڑے کے ٹاپوں سے قاسم کا سر جدا ہوا. پھر اس کے بعد سر شام نہیں گیا, کوفہ گیا ہے, شام نہیں گیا. بس یہی بتانا ہے آپ کو کہ وہ سر گیا کہاں ہے قاسم کا. شہر رے کے لوگ, یہ اب بھی آپ جائیں نا شہر رے میں, وہاں کے لوگ دشمنی آل محمد میں پیش ہے. اللہ لعنت کرے ان خبیثوں پر. شہر رے کے لوگوں نے کہا کہ ہم لے کے جاتے ہیں سر تاکہ ہم جا کے بتائیں کہ ہم نے یزید کے باغیوں کو. آپ کو یہ تو بتایا ہوگا ذاکرین نے کہ 36 ملکوں کی 36 ریاستوں کی فوج اکٹھی کی تھی یزید لین نے. یہ بھیرا تک کی فوجیں گئی تھی خدا کی قسم کربلا میں. 36 ریاستوں کی فوج اکٹھی کی تھی. جو شہر رے کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سر لے کے جاتے ہیں ایک ان سروں میں سے تاکہ ہم جا کے بتا سکیں کہ ہم نے یزید کے باغیوں کو کیسے مارا ہے. قاسم کا سر دیا شمر نے انہیں, یوں سان کو پکڑ کے ہر شہر سے پھیلاتے ہوئے لے کے رے پہنچے ہیں. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا, یہ سر کو ایسے ہی نہیں لے کے جاتے تھے. جس شہر میں بھی سر جاتا کوئی لین پتھر مارتا, کوئی لین گرم پانی پھینکتا, کوئی لین کوئی اور بے حرمتی کرتا, میں نہیں بتا سکتا. سر گزرتا 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 رے شہر میں پہنچ گیا. جب رے شہر میں پہنچا ہے نا, جوک در جوک لوگ اکٹھے ہوئے کہ یہ کس کا سر ہے, یہ کیوں لائے ہو. یہ جس نے نیزہ پکڑا ہوا تھا اس نے بتایا, آپ کو بتایا تھا نا جب ہم لشکر لے کے جا رہے تھے کہ یزید کے کچھ باغی ہیں جو کربلا پہنچے ہوئے ہیں, یزید نے ہمیں بلایا ہے, یہ ان میں سے ہی ایک کا سر ہے. مجھے علی کی عزت کی قسم. پھر اس کے بعد سر نیزے پہ نہیں رہا. سوال کرو انتصار حیدر سر گیا کہاں؟ مجھے علی کی غربت کی قسم ہے, انہوں نے نیزے سے سر اٹھایا, ہاتھوں میں اس انہوں نے لی چھڑیاں, کوئی ادھر سے مارتا قاسم کا سر ادھر جاتا, کوئی ادھر سے مارتا قاسم کا سر ادھر جاتا. آخر رات ہو گئی, رات کو انہوں نے یہ سر رکھا ایک مومنہ کے گھر. اس مومنہ کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہو گیا ہے آل محمد کے ساتھ. اب اس نے جیسے ہی سر دیکھا کمرے کے اندر ہے, رات کو نور کی اماریاں اترنا شروع ہوئی. اس نے نور کی اماریاں دیکھی, سمجھ گئی کوئی سر یا کسی نبی کا ہے یا نبی زادے کا ہے. قریب آ کے ایک اماری سے پوچھتی ہے یہ سر کس کا ہے. اس نے غور سے دیکھا چند بیبیاں ہیں, ان کے ساتھ ایک کالے برگے والی بیبی ہے, ہاتھ پہلو پہ ہے, کبھی سر کو چومتی ہے, کبھی اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے. اس بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اے بی بی تیرا سر سے رشتہ کیا ہے. چیخ نکل گئی اسے بی بی کیا, تڑپ کے کہتی ہے یہ میرے حسن کے یتیم کا سر ہے. بس یا اعوذ باللہ السمیع